حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا حضرت وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا بادشاہ سے دوستی نہیں بنانی, حکومت سے دوستی نہیں بنانی. دوسرا فرمایا عورت کے قریب مت جانا غیر محرم کے, اگرچہ رابعہ زمانے کی بھی کیوں نہ ہو اور تو اسے قرآن مجید بھی کیوں نہ پڑھاتا ہو. حسن بصری کی بات ہے, ہماری نہیں ہے جو ہم ولی والا کہلاتے ہیں. ارے حضرت علی فرماتے ہیں جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی حکم پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور منافق. کوئی تعلق ہمارا اولیاء کرام سے نہیں ہے. ارے اولیاء کرام کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کو اعتقاد نہیں تھا؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ناواقف تھے؟ صحابہ ناواقف تھے کہ انہوں نے مستحب بھی نہیں چھوڑا. کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں جانتے تھے؟ تیسرا فرمایا مزامیر نہیں سننے, باجے نہیں سننے, کہ اس سے بندے کا ضمیر مردہ ہوتا ہے, دل مردہ ہوتا ہے. اولیاء کرام کی باتیں سناؤں گا, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نام نہاد کیسے, جیسے شیعہ امام حسین والے بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہم بھی ولی والے بنے ہوئے ہیں, رسول والے بنے ہوئے ہیں. نہ رسول سے تعلق ہے نہ ولی سے تعلق ہے. جن کا تعلق تھا انہوں نے مستحب بھی نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا مزامیر نہیں سننے. اللہ کو حاکم نہیں مانتے, ہم حاکم مانتے ہیں تھندار کو. ارے تھندار ہمیں بلا دے, ارے پیشی کا وقت دے دے. میں ایمان سے کہتا ہوں تم ان کو دل سے حاکم مانتے ہیں, ہم جب تک اس کی پیشی کا تسلی نہیں کریں گے ہمارا دل بے قرار ہوگا, ہمارے دل میں خوف رہے گا. ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, جب تک اس کی ہم تسلی نہ کریں اس کی پیشی کا تو ہم بے قرار رہیں گے. ارے جن کو اللہ کی پیشی یاد ہے, اللہ کا خوف یاد ہے, اللہ نے فرمایا یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب, جو میرے ماننے والے ہیں وہ مجھ سے بھی ڈر رہے ہیں اور میرے حساب کا ان کو خوف بھی ہے. ولی نے فرمایا ہے المکافات عمل غافل بشاؤ گندم بس گندم دے رہو یا جو دے جو. مانتے ہو ولی کو؟ میں اپنے شعر بتا رہا ہوں. ارے ولی کا شعر ہے علم کے اپنے عمل کے جو ہے اس سے بیزار میں ایسے بھولنا جا اپنا. جس طرح گندم بوئے گا تو گندم ہوگی اور جو بوئے گا تو جو اٹھائے گا, جیسا عمل کرے گا جزا ویسے پائے گا. یہ ہماری بے وقوفی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اس لیے ولی نے فرمایا خلاف پیغمبر کثیرا گزید. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا عام حکم ہے, ولی والے ہو تو ولی کی بات سنو. خلاف پیغمبر کثیرا گزید کہ ہرگز با منزل نہ خواہد رسید, ہرگز با منزل نہ خواہد رسید. فرمایا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا, کوئی ہے بریلوی ہے دیوبند ہے, ارے وہ منزل تک نہیں پہنچتا. یہ جماعتیں جو بنی ہیں ہم جماعت پسند نہیں ہیں. بلے شاہ نے فرمایا ایک پاسے میرے رہن بریلوی ایک پاسے دیوبندی, او ڈاڈھی چو چفاروں سنی شیعہ ڈاڈھی فرقہ بندی, ایک محلہ 8 مسیتاں کینڈے کراں پابندی, وچ وچالے کوٹھا میڈا قسمت میں دی مندی. اور جگہ فرمایا ہے کہ بریلوی کہندے اسی اچیرے شیعہ اساں تو تھلے, وہ شیعہ کہندے اسی اچیرے سنی اساں تو تھلے, اور بلے شاہ عملہ باجو دوہاں دے سرے کو سن تھلے. ولی کا مذہب بتا رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں نے پڑھی انما المؤمنون الذین فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت فرما محبوبہ فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے, جس کے اندر ایمان ہے. معلوم ہوا نصیحت سب کو فرما. ارے نصیحت عام ہے, تبلیغ عام ہے اور نصیحت خاص ہے.
تبلیغ تو عام ہے، نصیحت مانے گا کون؟ ہدایت خاص ہے، تبلیغ عام، ہدایت خاص۔ ادھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں میری عبادت کرو، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہاں حکم عام ہے، اطاعت شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی نصیحت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب کو، ارے رسول کی تبلیغ، اللہ نے فرمایا محبوب تو تبلیغ تو عام کر، لیکن فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے۔ تیسری آیت میں نے پڑھی، یہ انسان جو ہے نا یہ مٹی سے پیدا ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ چار چیزوں سے پیدا ہے انسان۔ مٹی سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد جو ہے یہ حرص کی بیوی ہے۔ پانی سے بخل پیدا ہوتا ہے، اور بخل جو ہے یہ کینے کی بیوی ہے۔ آگ سے غصہ پیدا ہوتا ہے، غصہ جو ہے یہ تکبر کی بیوی ہے، اور ہوا جو ہے یہ خواہش ہے، یہ تینوں کی مدد کرتی ہے۔ انسان یہاں آ گیا، چار پرند ہیں انسان کے، عقل، دماغ، دل اور روح۔ یہ جب دنیا میں آئے یہ مردہ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو گئے۔ اب انہیں پھونک اسرافیل کی ضرورت ہے، تو پھونک اسرافیل ہوتی ہے پیر طریقت کی نظر، اس کے بغیر یہ پرند زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ رہے لوگوں میں دین تھا، جب لوگ علماء سو کی نشانی لکھی ہے کہ ان کا تعلق حکومت سے ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے، حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اس میں تھوڑی سی بعد میں وضاحت کروں گا، اور فرمایا حکومت ایسی آئے گی جو دین سے باہر ہوگی اور وہ عالم ان سے مل جل کر رہیں گے۔ فرمایا ان عالموں کو چھوڑ دینا، ان کے پیچھے نہ جانا۔ دوسری حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قرآن علیحدہ ہوگا، حاکم علیحدہ ہوگا، اس کو حاکم مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نہ مانو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جیسے کرنا کہ وہ شہید ہو گئے، اس دین کو نہیں چھوڑا۔ تم شہید ہو جانا، اس حکومت کے پیچھے نہ جانا جو میرے قرآن کو چھوڑ دے، تم شہید ہو جانا، ان کے پیچھے نہیں جانا۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا، یہ بات عام ہے، ہر ایک نے کی ہے، یہ عام مذہب ہے، بریلویوں کا مذہب ہے، نام نہاد علماء کا مذہب ہے کہ بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا۔ ارے صوفیہ کا مذہب جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا، لیکن آگے بھی سن لے کہ بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا، تمہیں کامل بات نہیں بتائی۔ یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا، یہ کسی نے نہیں بتایا کہ بغیر فرما برداری خدا رسول سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی شان اسی میں ہے کہ صرف اس کا حکم مانا جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ سنتے تو ہیں
کہ رسول، لیکن رسول کی شان جو اللہ نے بیان کی ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی شان اسی میں ہے کہ حکم اس کا مانا جائے۔ اور مسلمانوں، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ اپنے رسول کی شان سن لو، تمہیں پتہ لگ جائے رسول کسے کہتے ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول جو ہے باذن اللہ نیا قانون لاتا ہے، حکم منسوخ ہو جائے، یہ سب کا ناسخ ہو، کتاب بھی سب کی ناسخ ہو، اس کا ناسخ کوئی رسول نہ ہو۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ارے اللہ نے رسولوں سے بھی وعدہ لے لیا میثاق میں کہ میرا محبوب آئے گا تو تم اس کی امتی بن کر شریعت اس کی چلاؤ گے، احکام اس کے چلاؤ گے، تمہارا حکم نہیں چلے گا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے، میرا سوال ہے، باتیں کروں گا آپ سے، آپ اور ہماری میں شومی قسمت سمجھوں گا کہ آپ بہت بڑے عالم کی تقریر سے ان کا گلا خراب ہے، محروم ہو گئے، تو مجھے ان کا حکم ہے جو وہ پورا میں کر رہا ہوں، اس لائق میں نہیں۔ تو رسول کا ناسخ رسول ہوتا ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس کا کوئی، ارے نبیوں سے برتر کوئی مخلوق ہے؟ رسول ہے۔ رسولوں سے برتر کوئی مخلوق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے برتر ہے جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ ایک بریلوی تقریر کر رہا تھا، ارے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایمان سے کو اللہ کو کسی نے پیدا کیا یا اپنے ہونے میں کسی کا محتاج ہے؟ اس کی صفات قدیم ہے، کسی کی صفت قدیم نہیں ہے، اس کی ذات بھی قدیم ہے، باقی کوئی قدیم نہیں ہے۔ ہر اس کا حادث ہونا جائز ہے، جب تک وہ رکھے گا جب، تو اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی ہر ایک اپنے ہونے میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا نا، تو اس لیے اس کا کون شریک ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پر اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کے صفات ذاتی ہیں اور کسی کے صفات ذاتی نہیں۔ ارے جب ذات مخلوق ہے تو صفت بھی تو اس کی مخلوق ہو گئی۔ ایک بریلوی عالم تقریر کر رہا تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، تفاوت کر جاتے ہیں، وہ کہے اللہ بھی لا شریک ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا شریک ہیں، اللہ بھی بے مثل بے مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل بے مثال ہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو، ارے توحید جتنا اولیاء کرام توحید کے قائل ہیں اور کوئی نہیں ہے، سب کا دعویٰ ہے۔ میں ولیوں کی توحید سنا رہا ہوں۔ میں نے اس مولوی کو کہا کہ تم نے اللہ سے موازنہ کیوں کیا کہ جیسا اللہ لا شریک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا شریک ہے، اللہ بھی بے مثل بے مثال ہے، حضور تم نے یہ موازنہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا بتاؤ۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پھرنے لگا، میں کہ رسول ہے۔ اور کیا مانے گا؟ رسول ہے آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جھٹکنے لگا، اوے میں نے کہا اللہ کا بندہ وہ بھی رسول ہے، شان میں کم ہے، رسول تو ان کو بھی مانے گا ورنہ کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ غور سے سمجھنا، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، شان میں کم ہیں، رسول تو ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تو کوئی مجھے ایسا معبود دکھا جو شان میں کم اور ہو معبود، ایمان سے کوئی ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ تعالی معبود ہے نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ تو اللہ تعالی کوئی اور خدا
اور الہ ایسا دکھا دو جو ہو شان میں کم لیکن ہو معبود، ہے کوئی؟ تو جو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، جتنا مرضی آئے کرے، جب اللہ تعالیٰ سے موازنہ کرے گا بھٹک جائے گا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، دو مسائل ہیں، توحید اور رسالت علیحدہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ توحید ہمارا مسلک ہے اولیاء کرام کا، جتنا توحید کا اولیاء کرام سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ تو مسلمانوں، میرا ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسخ آپ کے قرآن کا اور کتاب کا کوئی ناسخ نہیں ہے، آپ کے احکام کا کوئی ناسخ نہیں ہے، بدلنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے احکام نہیں بدل سکتے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولوں کا قانون نہیں چل سکتا، وہاں برٹش کا قانون چل سکتا ہے؟ قانون تو چل رہا ہے برٹش کا، نہیں چل رہا؟ قانون برٹش کا چل رہا ہے۔ ارے جنہوں نے برٹش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسخ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منسوخ کر رہے ہیں، وہ برٹش کا قانون چلا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ ان کو تم نے اپنا بیٹا دے رکھا ہے، تو وہ کہاں کا ہے؟ تیری محبت گھر کا دین ہے، تیری محبت کہاں ہے؟ یہودی کا قانون، برٹش کا قانون چل رہا ہے، چلا کون رہا ہے؟ دین کے علم والے چلا رہے ہیں یا تعلیم سکول والے چلا رہے ہیں؟ اس نے کہا پیسے دوں گا، بیٹا دو۔ ارے تم اپنے رسول کے خلاف قانون چلانا، جس طرح کہتے ہیں جی قائد اعظم نے پاکستان کو آزاد کرا دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سلطنت ہند میں آئے مسلمان کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں آزاد، جو باپ کہے ہم چلے جاتے ہیں بھیڑ کی طرح، ہمارے پاس تجزیہ نہیں ہے، سوچ ہم سکتے نہیں۔ ارے ایک تہائی دنیا پر برطانیہ کا قبضہ تھا، امریکہ بھی برطانیہ کا قبضہ تھا، امریکہ پر بھی انہوں نے اقوام متفرقہ، میں کہتا ہوں انہوں نے اقوام متفرقہ بنائی، اور انہوں نے کہا آپ وہاں بیٹھ کر حکومت کریں گے، تو ساری دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ہمیں کیا کہے گئے؟ جس طرح کسی کو کہو نا اس کے باپ کو کوئی جوتے مارتا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں آزاد کرو، انہوں نے کہا ایک شرط پر کروں گا کہ اپنے باپ کو خود جوتے مارتے رہنا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں منظور ہے، تم نہ مارو، ہم خود مارتے رہیں گے، چلو ہمیں آزاد کر دو۔ وہ چلے گئے، وہ اپنے باپ کو روزانہ خود جوتے مارتے۔ کیا عقل مندی ہے؟ رہے مسلمان، انہوں نے کہا ہم تمہارا ملک چھوڑتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، لیکن تم نے اپنے رسول کے قانون کی بجائے ہمارے برٹش کا قانون چلانا ہے، تم نے رسول برٹش کو سمجھنا ہے، اپنے رسول کو رسول نہیں سمجھنا۔ پھر ہم آزاد ہو گئے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ دین سے آزاد ہو گئے، ایمان سے۔ ہمارا ملک کوئی آزاد نہیں ہے، بلکہ سمجھدار لوگ اسے ہندوستان کی امریکہ کی ریاست سمجھتے ہیں۔ کوئی آزاد نہیں۔ تو رسول کی شان میں نے بتائی، جو اللہ نے فرمایا میرے رسول کی شان یہی ہے کہ اس کا حکم چلے اور کسی کا حکم نہیں چلے۔ یہ نہیں فرمایا نعتیں پڑھو یا نبی کہو، اور قانون تمہارے ملک میں چل رہا ہے یہودی کا، تو تم میرے نبی کے صرف نعرے ہی مارتے رہو۔ ارے اولوالعزم رسول نعرے لگانے کے لیے آپ کی تعریف اللہ نے کی ہے، ہم کون ہیں؟ اور خدا کی قسم 1000 نعت تو عام بندے کی پڑھ، ایک دفعہ خاموش اور کا درود شریف پڑھ لے، اس کی شان بدتر ہے، وہ ریا ہے، اس کی شان برتر ہے۔ یہ نعت خوانی، مجھے ایک پروفیسر کا میں بات کر رہا تھا، عالم سے اسلام آباد کے بس میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہمیں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، نعت خوانی کی محفلیں سجاؤ، میلاد کی محفلیں سجاؤ، قرات کی محفلیں سجاؤ، حافظے پڑھاؤ، علم مت پڑھاؤ، کسی عالم ایسے غیرت مند کو مت بلاؤ، پیسے تمہیں ہم دیں گے میلاد شریف کے بھی اور نعت خوانی کے بھی۔ صرف اولوالعزم رسول کو نعت خوانی پر راضی کر رکھا ہے،
اس کی تعریف جو اللہ نے کی ہے وہی اس پر آئیں گے. تو ہمیں تو آپ نے فرمایا رابعہ. اچھا پھر کوئی بات کر رہا تھا تو پیر طریقت سے یہ 4 پرندے جو ہیں زندہ ہو جاتے ہیں, پھر انہیں شریعت کا پانی ملتا ہے. جب شریعت کا پانی نہ ملے تو پھر بھی یہ پرندے بجھ جاتے ہیں, اور طریقت کی ہوا لگتی ہے جو پیر کامل سے ملتی ہے. پھر یہ کھیتیاں عمل کی اگتی ہیں, اور پھر یہ بندے اللہ کے جزا کے حسین حسین پھل کھاتے ہیں. ہمارا شریعت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ احکام قبل تو جمیع احکام ہی. شریعت کیا ہے؟ گھر کا دین نہیں ہے ہمارا جو ہم نے گھر کر مولویوں نے آپ کو دے دیا. احکام کا ہے فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ میں عام مومن کو چھٹی نہیں ہے. ارے ولی والے ولی تو مستحب بھی نہیں چھوڑتے. آپ کو پتا ہے سنت ہے, اہل سنت جو ہم کہلاتے ہیں. ارے ہم تو اب ہمارے چہرے پر تو داڑھی نہیں ہے, اہل سنت کہاں ہے؟ اہل سنت جو کہلاتے ہیں کوئی سنت ہی ہے ہم میں؟ خدا کی قسم بدعقل ہمارے جیسا بریلوی جیسا کوئی نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کوئی عقل کی بات ان سے میں نے نہیں سنی. میرا دل دکھتا ہے کہ داڑھی والا گناہ کر لے تو سارے چڑھ جاتے ہیں. بھئی شرم نہیں آتی تمہیں؟ داڑھی لگا کر گناہ کرتے ہو, یہ سنت کا احترام نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے بریلوی تو مومن کہلاتا ہے اور مومن عقل مند ہوتا ہے, بد عقل مومن ہوتا نہیں. مجھے یہ بتا داڑھی سنت ہے؟ ارے یہ بتا داڑھی شادی سنت نہیں ہے؟ ایمان سے کہو جو کہتا ہے شادی سنت نہیں اٹھ کھڑے ہو. جس نبی کی داڑھی سنت ہے, ارے اس نبی کی شادی سنت ہے. شادی کوئی مالو کمار کی سنت نہیں ہے. اگر داڑھی والا گناہ کرے اس کو بھی ڈانٹ کہ سنت کا احترام نہیں کیا. اگر شادی والا گناہ کرے تو اس کو بھی ڈانٹ کہ تو نے سنت کا احترام نہیں کیا. میں نے نہیں سنا کسی نے شادی والے کو بھی ڈانٹا ہو, عورت کو مرد کو, کہ یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بنائی کہ میری امت گناہ سے بچتی رہے, کہ یہ سنت ادا ہونے کے بعد اوپر دھنگے ہمارے نکل جاتے ہیں. کبھی سنا آپ نے؟ غلط بات ہو تو اٹھ کر مجھے کہو. کیا شادی سنت نہیں ہے؟ اس کا احترام ہے دنیا میں. داڑھی کیوں نہیں رکھتا جی؟ فلاں داڑھی والا ایسا, فلاں داڑھی والا ایسا. وہ بھی ایسا جو ہے وہ آپ سزا پائے گا. داڑھی اس کی نہیں ہے, داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. داڑھی کا ثواب علیحدہ ہے. داڑھی والا جھوٹ بولے گا جھوٹ کی سزا پائے گا. تو کان کھول کر سن لے, داڑھی منڈا جھوٹ بولے گا, ارے جھوٹ کی سزا بھی پائے گا, داڑھی منڈوانے کی سزا بھی پائے گا. اگر حضور ایک بات کی بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں سمجھتا تو پھر کافر ہے. ارے رسول سمجھتا ہے تو اتباع فرض ہے. جب اتباع فرض ہے تو داڑھی کی سزا بھی پائے گا, جھوٹ کی سزا بھی پائے گا. عالم نے گناہ کیا, وہ جھوٹ بولا, جھوٹ کی سزا پائے گا. ارے غیر عالم نے جھوٹ بولا, جھوٹ کی سزا بھی پائے گا. علم نہ پڑھنے کی سزا بھی پائے گا. علم نہ پڑھنے کی سزا پائے گا. بات میں بتاؤں گا علم کیا ہے آپ کو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ہماری شریعت یہ سمجھ لیا. اچھا پردہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ ارے پردہ کیا ہے مسلمانوں؟ ذری بولو تو صحیح, مجھے پتہ لگے کہ ان کو خبر ہے اپنے دین کی. پردہ واجب ہے, بعض کے نزدیک فرض ہے, اور واجب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تیرے گھر کا ہمارے گھر کا دین ہے, یوں ہی بیشتی بنا پنا ہے. ارے بیشت والے تو مستحب نہیں چھوڑتے, اولیاء والے. ہم نے واجب کو دور کر رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر
دریا میں چلتا ہے، اب ہوا میں اڑتا ہے، ترک کیا سنت کو میری سنت کے، مارو اس کے منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ یہ تو سنت کی سزا ہے، واجب کی کیا ہے؟ پردہ جو ہے یہ واجب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایمان سے پڑھو۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، وتر نہ پڑھیں، آپ کی نماز ہوگی ایمان سے۔ کوئی کہتا ہے ہوگی اور کھڑا ہو، کامل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی کامل۔ ارے سن لے، پھر اگر وتر واجب چھوڑ دیے تو تیری عشاء کی نماز ہماری کامل نہیں ہے، اور پردہ چھوڑ دیا تو ہمارا دین کامل نہیں ہے۔ الجزائر کی عورت، فرانس جب الجزائر کو فتح کیا، فرانس نے، پہلے یہودیوں نے فرانس کو استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف، پھر برطانیہ کو کیا، اب امریکہ کو کر رہے ہیں، تو مثبت اثرات نہیں ملے انہیں کہ عورتوں کے دیکھو کتنا طلاق ہیں، ہماری عورتیں کتنا پتہ نہیں سوچ، جب ہم مر گئے ہیں تو عورتیں ہماری پہلے مری پڑی ہے۔ انہیں مثبت اثرات نہیں ملے فتح کے الجزائر کے۔ انہوں نے ایک عورت کو بھیجا کہ جا جائزہ لیا کہ ہمیں مثبت اثرات کیوں نہیں ملے، فتح تو ہو گئی۔ تو اس عورت نے جا کر جائزہ لیا، واپس آئی، اس نے کہا تمہیں مثبت اثرات اس لیے نہیں ملے کہ عوام میں جو ہے دین باقی ہے، ٹھیک ہے حکومت تم نے جیت لی ہے، عوام میں دین کیا ہے؟ باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا طریقہ کرو؟ اس عورت نے لکھا کہ اگر تم نے دنیا میں حکومت کرنی ہے تو عورت کو بے نقاب کر دو اور دین سے دور کر دو، دنیا میں حکومت کرو۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے تمہارا دنیا میں حکومت کرنے کا۔ جب تک تم عورت کو یعنی بے حیائی باہر نہیں کرتے، عورت کو دین سے باہر نہیں کرتے، تم دنیا میں حکومت کر نہیں سکتے۔ اور اس نے لکھا کہ عورت کو بے دین اور بے پرد کرنے کا بہترین طریقہ سوائے تعلیم کے اور کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر سے نکاح فرمایا، اور آپ نے شرط رکھی، مسجد نبوی پر عاشق تھیں، اور تھے بھی صحابہ جو نیچے نگاہیں رکھتے تھے، اوپر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور بی بی پاک لکھتے ہیں اتنا صالح تھی جس کی کوئی حد۔ تو آپ نے اس شرط پر نکاح کر لیا، آپ نے بی بی پاک کو نہ روکا۔ تو آپ کے بعد حضرت زبیر سے شادی ہو گئی۔ حضرت زبیر روکتے رہے لیکن آپ نہ روکی۔ ایک دن وہ چھپ کر کھڑے ہو گئے، کپڑا منہ پر ڈال کر چھپ کر، آپ جا رہی تھی باپرد، تو سر پر ایسا ہاتھ مارا اور بھاگ گئے۔ تو بی بی پاک انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی گھر آئی۔ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کا جنازہ باہر نکلا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام عورت کو چادر چودیواری کا جو تحفظ کرتا ہے یہ عورت کا احترام ہے، قید نہیں ہے، اور شریر لوگوں سے بچنے کا طریقہ ہے، جس کو آج کل قید کہتے ہیں۔ حسن بصری نے جو کہا کہ رابعہ زمانے کی کیوں نہ ہو، ارے صحابی ایک نقوی ایک سقفی، سقفی جنگ پر جاتا ہے، ایک انصاری ایک سقفی، سقفی جنگ پر جاتا ہے اور انصار بھائی کو کہتا ہے کہ میرے گھر سودے لے دینا، باہر دروازے پر کھٹکھٹا کر سودے رکھ کر چلا جانا۔ وہ ایسے کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کھٹکھٹایا دروازہ، بی بی پاک ساتھ کھڑی تھی، انہوں نے باہر ہاتھ نکالا، اور اس صحابی جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنے قتل سے سخت ہیں، تم فتنوں پر کنٹرول کرو، ارے قتل خود بخود بند ہو جائیں گے۔ فتنہ زن زار زمین، یہ 3 ہیں۔ پہلا فتنہ عورت کا ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا جی عورت کو اگر اندر بھی بند کرو بےعزتی ہونی ہے تو ہو جائے گی۔ میں نے کہا بے وقوف تو بات سن، پہلا فتنہ زن کا ہے، پھر زر کا ہے،
جو تیرا مقصوم ہے وہ پہاڑ سے نکل کر تیری جیب میں آ جائے گا، ایسا ہے بھائی؟ اور جو تمہارا مقصوم نہ ہے تمہاری جیب سے بھی چلا جائے گا، تمہاری صندوق میں بھی چلا جائے گا۔ ہے یقین؟ یہ تمہارا مقصوم نہ ہے صندوق میں بند رکھو، ایمان سے تالے توڑ کر وہ چلا جائے گا اگر آپ کا مقصوم نہیں ہے اس پر یقین آپ کا؟ تو میں نے کہا پیسے کو باہر پھینکتے کہتا ہے وہ، اور اس کی تو حفاظت ضروری ہے۔ وہ میں نے کہا دوسرا کتنا زر کا ہے تو زن کی حفاظت کرنا پھر نہیں ہے، اس کو باہر نکال دیں۔ اگر عورت کو باہر نکال سکتا ہے تو پیسے بھی بازار پر ڈال، جو تیرا مقصوم ہے کہیں نہیں جاتا، اس پر یقین ہے وہ نیچے رکھا ہے۔ تو اس عورت بی بی پاک نے باہر ہاتھ نکالا، صحابی جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے، اور ایک ولی کی گھوڑی کا غبار 1000 ہم جیسے بندے ملا لو، اس نے ہاتھ کیوں لیا؟ اب وہ بھائی آیا دوڑا پہاڑ میں روتا روتا، جو میں نے اپنے انصار بھائی سقفی بھائی کی میں نے کی ہے خیانت کی ہے، روتا روتا وہ آیا، سقفی بھائی آیا، پوچھا میرے بھائی کا حال، اس نے کہا ایسے بھائی ایسا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے ہاتھ باہر کیوں نکالا؟ جب تمہیں حکم ہے تیری آواز بھی باہر نہ جائے تو تم نے ہاتھ نکالا تو اس پر یہ غلبہ ہو گیا۔ پھر وہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو آپ نے معافی مانگی، آیت اتری آپ کو معافی ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو اللہ نے جو چھپایا ہے باہر، ہاتھ آیا صحابی نہیں بچ سکا، ایسا فتنہ ہے، ہاتھ باہر جو آیا صحابی نہیں بچ سکا۔ حضرت بغداد جنیدی کا پوتا غار میں عبادت کر رہا ہے اور غالباً پاک پتن شریف والے بابا شیخ فرید کو ملے، رو رہے تھے، پوچھا کیوں؟ فرمایا ایک دن میرے کان میں عورت کی آواز پڑی ریوڑ چلانے والی، تو میرا دل کہا کہ اس کو دیکھ تو لوں۔ 40 سال سے عبادت کر رہا تھا، گھر چھوڑ رہا تھا، عورت کی آواز نے اسے کھینچ لیا، کہا میں جانے لگا، مجھے حاطب نے آواز دی کہ تو اللہ کو چھوڑ کر وہاں جا رہا ہے۔ میں واپس پلٹا اور پیر پر پتھر نیچے رکھا، ایک اوپر پتھر رکھ کر میں نے پیر ہی کاٹ دیا کہ تو اللہ کے خلاف اٹھا کیوں ہے؟ یہ ایسا
بغداد جنیدی کا پوتا غار میں عبادت کر رہا ہے اور غالباً پاک پتن شریف والے بابا شیخ فرید کو ملے، رو رہے تھے، پوچھا کیوں؟ فرمایا ایک دن میرے کان میں عورت کی آواز پڑی، ریوٹ چلانے والی، تو میرا دل کہا کہ اس کو دیکھ تو لوں۔ 40 سال سے عبادت کر رہا تھا، گھر چھوڑ رہا تھا، عورت کی آواز نے اسے کھینچ لیا، کہا میں جانے لگا، مجھے حاطب نے آواز دی کہ تو اللہ کو چھوڑ کر وہاں جا رہا ہے۔ میں واپس پلٹا اور پیر پر اب پتھر نیچے رکھا، ایک اوپر پتھر رکھ کر میں نے پیر ہی کاٹ دیا کہ تو اللہ کے خلاف اٹھا کیوں ہے؟ یہ ایسا فتنہ ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے محبوب عورت کو کہو کہ وہ حویلی کے اندر بھی قدم ایسا رکھے۔ مسلمان یہ ایسا فتنہ ہے، جب تک یہ نہیں آتا ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا۔ اس لیے یہودی نے یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے عورتوں کو بے نقاب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ میں نے جہنم میں عورتیں بہت دیکھی اور عمراء بہت دیکھی، آپ کی حدیث ہے، عورتیں بہت دیکھی اور عمراء بہت دیکھے، اور جنت میں مساکین اور فقراء بہت دیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، امیر بھی جائیں گے۔ ارے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے، آپ نے دنیا کی بادشاہی کی، لیکن روایت میں ہے کہ سب نبیوں کے بعد آپ بہشت میں بعد میں جائیں گے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں اور آپ، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بادشاہی برت لی ہے، تو اس لیے عمرہ ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں۔ تو عورت ایسا فتنہ ہے جو اس کو سوائے اندر ڈھانپنے کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ عورت 2 دفعہ باہر نکل سکتی ہے، ایک تو جب اس کا جنازہ نکلے، ایک شادی کے وقت اگر آگے پیچھے نکلے تو لاٹھی ہاتھ میں ہو اور برقع لے اور بوڑھی بن کر نکلے، کہ کسی مسلمان کی آنکھ کا زنا نہ بنے کہ مسلمان ایک دفعہ تو بھول جائے، اگر دوسری طرف دیکھے گا تو اس کی آنکھ کا زنا بن جائے گا۔ ہماری دیاں بہنیں تو بن ٹھن کر باہر نکلتی ہیں اور ہم بڑے جوش و خروش سے ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کی گئیں، عقل، دین اور غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے، کبھی جدا ہوتا نہیں۔ اور خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اس کی کریں گے جو کلمہ یہ نہیں ہے کلمہ مرتے وقت کی ہے، خاتمہ بل ایمان ہو جائے، اس پر سارے روتے گئے ہیں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں شاید یہی تم کو یہ کلمہ ہے۔ ارے ولی کنجری کہتی ہے ولی کو کہ تیری داڑھی کے بال جو ہیں میری خچر کے دم کے بال سے اچھے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے ڈر سے۔ جب آپ پردہ پانے لگے تو فرمایا کنجری کو بلاؤ، جب کنجری آئی فرمایا تیری داڑھی کے بال جو ہیں میری داڑھی کے بال تیرے خچر کی دم کی بال سے اچھے ہیں۔ خلیفہ نے کہا پہلے آپ کیوں نہ فرماتے؟ فرمایا اگر میرا خاتمہ بل ایمان نہ ہوتا تو پھر اس کے خچر کے دم کے بال اچھے تھے میری داڑھی سے، اس خوف سے میں نہیں کہتا تھا۔ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو تعجب کی بات ہے۔ ارے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو مجھے نہ بخشے تو اندھا کر کے اٹھانا کہ میں شرمسار نہ ہوں۔ حتیم کعبہ میں صبح رات کا ایک بندہ دیکھیں رو رہا ہے، چیخیں بھر رہا ہے، یا اللہ مجرم یہ آیا کھڑا ہے تیرے سامنے، زمین کے اتنا ریت کے ذرات نہیں جتنا اس کے جرم ہیں، آسمان کے اتنا تارے نہیں جتنا اس کے جرم ہیں، اسے سزا دے، جو چاہے سزا دے، جو چاہے سزا دے۔ چیخیں مار مار کر رو رہا ہے، اوپر کپڑا اوڑھے ہوئے ہے، خوف سے رو رہا ہے۔ ارے لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کے دل کانپ گئے کہ ایسی دردناک پکار تھی۔ لوگ کہنے لگے یارو کیسا ایسا کوئی گناہگار بندہ آ گیا جس نے اتنا بڑا جرم کیا۔ سارے لوگ آ گئے، کہنے لگے آپ کپڑا تو اتارے، کون سا بڑا اتنا جرم ہو گیا ہے؟ ہم سارے اللہ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں، تو کون سا اتنا بڑا جرم ہے کہ ماہی بیتاب کی رات کا تڑپ رہا ہے، لوگوں کی نیند تم نے ختم کر دی۔ ارے ہم تیری کانوں میں تیری آواز نے ہمارے چیخیں نکال دی، اتنا دردناک آواز ہے، تو کون سا اتنا بڑا مجرم ہے؟
کون سا بڑا جرم کیا ہے؟ ہم اللہ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ ارے پردہ تو اٹھا، تو پردہ تو اٹھایا، دیکھتے ہیں زین العابدین سے۔ مسلمان، خوف ہمارا ایمان ہے، خوف نہیں رہا ہم میں، دین کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ وقت شاید گرمی ہے، میں 3 باتیں آخری ضروری سمجھتا ہوں، وہ کر کر میں آپ کی جان چھوڑتا ہوں، اور یہ غور سے سننا۔ میری طرف پرچی بھیجی گئی، بات تو تھی، میں نے اعتقاد میں بھی ایک مضمون بنایا تھا کہ اعتقادی بات کر دوں۔ یہ جو آج کل دیوبند کہتے ہیں نا، اللہ کے حکم کے بغیر برگ نہیں ہلتا، یہ دیوبند کا مذہب ہے، اور عام کرتے ہیں ہمارے بریلیوں کو بھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر برگ نہیں ہل سکتا۔ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حکم نہیں کہیں گے، حکم کہیں تو پھر جزا سزا کہاں؟ یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار، اب میں یہ بتاتا ہوں، انسان نئے اللہ نے اختیار دیا ہے، 2 راستے ایمان سے کو جا رہے ہیں، ایک جنت کو جا رہا ہے، ایک دوزخ کو جا رہا ہے۔ ہم اللہ نے ہمیں دونوں کو چلنے کا اختیار دیا ہے، دونوں کو چلنے کا، یہ تقدیر کا مسئلہ عام کر دے، دونوں کو چلنے کا اختیار دیا ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ یہ باطل کے راستے پر مت جاؤ اور یہ حق کے راستے پر جاؤ۔ اختیار دونوں کا دے دیا ہے، حکم یہ ہے کہ تم یہ دوزخ والا راستہ مت لو، یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ لو۔ اب میں دوزخ کا راستہ لوں اور میں کہوں میں اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں تو میں تو کافر ہو جاؤں گا۔ اختیار اور چیز ہے، حکم اور چیز ہے۔ اللہ نے بندے کو مارنے کا اختیار دیا ہے نا؟ نہیں دیا، اور مارنے کا اختیار بھی دے دیا ہے بندے کو، بندہ نہیں مار رہا، لیکن حکم کیا ہے؟ نہیں مارنا۔ حکم کیا ہے؟ مارو گے تو سزا دوں گا۔ تو یہ جو لوگ حکم کہتے ہیں، اب میں بندے کو قتل کروں، میں کہوں اللہ کے حکم سے میں نے کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نا، اس باللہ میں تو کافر ہوں، اللہ نے حکم کیا مت مار، مارو گے تو سزا پاؤ۔ اس لیے یہ دوسرا ایک بات چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو ہونا ہے، ہمارا کیا قصور؟ یہ عام بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر بریلوی بہت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونا ہے۔ غور سے سننا، جو کچھ ہونا تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ میرا امتی میرے نام پورا وقت یہ ایسا مطالعہ کرے گا، بے فرمانی کرے گا، آپ نے بتا دیا، دیکھ رہے تھے۔ جو کہتے ہیں یہ آپ نے فرمایا ہوگا تو وہ تو کہتے ہیں آپ کے فرمان کا اثر ہے، ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے جو ہونا تھا قیامت تک آپ سب نے بیان کروا دیا، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ تو عقیدے کی باتیں کلمے کی تھی، کچھ عقیدے کی، یہ وقت نہیں ہے، آپ گرمی ہے، آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا کہ کلمے کی کیا شان ہے اور عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا میں ایک ضروری سمجھتا ہوں ہر تقریر میں، وہ میں ضرور کروں گا آپ کو۔ مجھ کو پرچی بھیجی ایک بندے نے کشمیر میں کہ یہ بتاؤ امریکہ ہماری نسل ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تعلیم کے لیے $90 ارب اس نے کیوں دیا؟ شہری بیٹھے ہو، میں دیہاتی ہوں، پنڈ میں بیٹھنے والا ہوں، اگر میری کوئی غلط بات ہو، پروفیسر بھی بیٹھے ہوں گے، ادیب فاضل سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، تو مجھ پر اب سوال کر سکتا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، تاریخ اور شواہد 2 باتیں ہیں ذرائع ابلاغ سابقہ پہنچنے کی، ہم تک خبریں پہنچنے کی 2 باتیں ہیں، 2 ذریعے ہیں، ایک شواہد اور ایک تاریخ۔ شواہد تو یہ آسمانی کتب ہو گئے، 7 اسلاف کے حدیث بھی کہہ دو، اور تاریخ جو عام لوگ لکھتے ہیں، تو حضرت آدم سے لے کر آج تک آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں، آپ کوئی دلی سے دلی، بے غیرت سے بے غیرت، بزدل سے بزدل، مجھے حکومت ثابت کرے کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو۔ تاریخ کھولے، کوئی ایسی حکومت بے غیرت سے بے غیرت نہیں آئی کہ جنگ کے بغیر دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو۔ کوئی بزدل سے بزدل، کوئی بدماش سے بدماش حکومت نہیں آئی ایسی، بے غیرت سے بے غیرت حکومت نہیں آئی۔
بہت ظالم بادشاہ ہو گزرے ہیں. وقت ہوتا بتاتا، ارے کوئی ظالم سے ظالم، بدماش سے بدماش، بے حیا سے بے حیا، درندہ سے درندہ حکومت جماعت ثابت کرو. خود کو مارتے رہے ہیں، قوم کو غیروں سے نہیں مرایا. آپ ثابت کریں، تاریخ پڑھے. یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ خود مارتے رہے ہیں. یہ ثابت نہیں ہوگا کسی بدماش حکومت سے بھی کہ وہ اس نے غیروں سے اپنی قوم کو مرایا ہو. خود مرتے ہیں پھر قوم تک آنے دیتے ہیں. مسلمانوں عراق تک 20 سال لگ گئے. عراق میں کیا لگے؟ 20 سال لگ گئے. ارباں ڈالر خرچ کیے، لاکھوں بندے مرائے. ارے فوج ابھی بھی مزاحمت سے پھر رہی ہے. آنکھوں دیکھی بات ہے. میرے ساتھ ہاں سے ہاں ملائیں نہ ملائیں، میں نے بات کرنی، اگر غلط ہو تو کوٹ کر مجھے سوال کر سکتا ہے. پاکستان پر 20 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا تب بھی اسے یہ کیفیت حاصل نہ ہوتی. تو مجھے کہنے دو کہ تعلیم کے لیے ایسے پیسے دیتا ہے، اس تعلیم میں ایسے بے غیرت پیدا ہو رہے ہیں، ایسے دنگے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے بدماش پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج بھی دندنا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں. اور صاف یہ کہہ دو کہ اپنے دیاں بہنوں کی بےعزتی بھی کرا رہے ہیں. قوم کی بیٹی حکومت کی بیٹی ہوتی ہے. جو پڑھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو لونڈی بنانے تھے وہ نہیں سنتے. صلاح الدین ایوبی کو جا کر قبر پر یہودی نے پیر مارا جوتے سے کہ صلاح الدین ایوبی ہم نے تیرے بدلے لے لیے ہیں. لیکن اس بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی کافر آج تک مسلمانوں پر حاوی نہیں ہوا جب تک نام نہاد مسلمانوں کو ساتھ نہ ملایا ہو. تاریخ پڑھی. محمود غزنوی جب بھی شکست کی تو یہ پہاڑوں والے لوگ پیسے لے کر ان کے ساتھ ہو گئے کلمے کو. تب محمود آپ تاریخ پڑھیں، جب بھی کوئی کافر ہائی ہوا ہے ارے منافق مسلمان نال ساتھ ملے. ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، میر جعفر ملا. اب عراق کو شکست ہوئی تو سارے مسلم منافق لوگ ملے ہیں. افغانستان کو شکست ہوئی تو ان منافقوں کو ملایا ہے. اور صلاح الدین ایوبی کو تم مار رہے سور، وہ تو بہادر تھا، تم بزدل ہو. بہادر مسلمان ہوتا ہے. مسلمانوں تمہیں بتاؤں اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے. صلاح الدین ایوبی جنگ پر گئے، کافر بیٹھے ہیں اٹھ نہیں سکتے. آپ نے ایلچی بھیجا کہ اٹھو میں لڑنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ 3 دن ہو گئے ہمارا کھانا ختم ہے، ہمیں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، مارنا ہے تو مار دے، ہم لڑ نہیں سکتے. اب یہ بزدل ہوتے امریکہ برطانیہ تو تلوار اٹھا کر مار دیتے سب کو. لیکن سبحان اللہ، اے یہودی و اسلام کی عظمت پر اور مسلمان کی عظمت، اے گدڑو بزدلو، تم مسلمان بہادر کہلاتے ہو اپنے آپ کو اور منافق تمہیں بہادر کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے. صلاح الدین ایوبی گھر گئے، 1 مہینے کا کھانا بھیجا، فرمایا یہ کھاؤ، جب طاقتور ہو جاؤ میرے سے لڑنا. ارے کمزوروں سے لڑنا اسلام بتائے بزدل کو، یہ اسلام کا کام نہیں، یہ بزدلی کا کام ہے. اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے. 1 مہینے کا کھانا بھیجا. مسلمان کو تلوار مار رہا ہے. آپ اپنی عظمت کو دیکھو، اسلام کو سمجھو. مسلمان کیا ہیں؟ مسلمان تلوار مار رہا ہے، تلوار روک لی. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا تیری تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، میری سالم ہے. یار یہ لڑنے کیا بہادری ہے؟ میں تیرے ساتھ لڑوں، یہ تو لے لے وہ مجھے دے، اب لڑے. وہ کلمہ پڑھ دیا. قربان اسلام تیری عظمت کو اور مسلمان کی عظمت کو. اے یہودیو گدڑو بزدلو، 18 سال اقتصادی پابندیاں لگائیں، اسلحہ جلا دیا، راکٹ بچے، پھر تم 20 ملک ایٹمی آ کر لڑے، پھر تم نعرہ لگا رہے ہو ہم بہادر ہیں. یہ سورو کہاں کی بہادری ہے؟ گدڑو گدڑو باشیر اسلام والے شیر ہوتے ہیں، تم تو گیدڑ ہو. ارے ایمان سے 20 ملک آئے ہیں نہیں آئے؟ ارے ایک چھوٹے سے بچے پر 20 جوان چڑھ جائیں، کیا انہیں بولے کتے نہیں کہو گے؟ پاگل نہیں کہو گے؟ ایمان سے کہو کافر ہو تبھی پاگل ہے. انہیں پتہ نہیں اپنے ہم سے پوچھو نام مراد تم کون ہو. ایک چھوٹے سے بچے پر 20 جوان چڑھ جائیں مارنے کے لیے، ایمان سے کہو انہیں پاگل کہو گے یا تم سمجھدار کہو گے؟ بہادر کہو گے یا بزدل کہو گے؟ اسلام کو تو سمجھو. ارے عراق پر 20 ایٹمی ملک آ رہے ہیں، ایمان سے تو میں بھی ان 20 کے ساتھ مل کر اس چھوٹے سے بچے کو مارنے لگ جاؤں تو مجھ جیسا بھی کوئی شعور ہے؟ ایمان سے کہنا یار ریت نہیں کرنی. ارے 20 ملک ایٹمی اس چھوٹے سے بچے کو مار رہے ہیں، تمہارے سکول والے سور کہتے ہیں ہم بھی تیرے ساتھ ہیں.
تو یہ وہی شعور ہیں جو چھوٹے بچے کو 20 مارے، یہ بھی مل کر اس چھوٹے بچے کو مارنے لگ گئے۔ لعنت جب ان کا بڑا بزدل ہے تو یہ بھی بزدل ہے۔ بہادری اس کا نام نہیں ہے۔ دوسرا یہ مسلمانوں، ہماری اپنی اسلام جو ہے حرام حلال کا امتیاز کرتا ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے یہ امتیازی مذہب ہے، باقی دنیا اور غیر رواجی اور غیر رسمی ہے، سمجھنا۔ باقی دنیا کے مذاہب جتنا ہے رسمی رواجی ہیں اور ناقص ہیں، یہ کامل ہے۔ ہمارا قانون بھی کامل اور جامع، ہمارا علم بھی جامع اور کامل، ان کا قانون بھی رسمی اور رواجی، جزوی اور ناقص، اور ان کا تعلیم جو ہے وہ بھی جزوی، ناقص اور رسمی۔ ارے کامل وہ ہوتا ہے جو بدل نہ سکے، ناقص وہ ہے جب مرضی آئی بدل ڈالا۔ ایمان سے کہو، ہمارا علم بدلا؟ 1400 سال سے آ رہا ہے، بدلا ہے ہمارا علم؟ نہیں بدلا۔ ان کی تعلیم جب دیکھو نصاب بدل رہے ہیں، اور جزوی، کہیں کا کچھ کہیں کا کچھ۔ 8 سکول جو ہیں ایک تحصیل میں، ہر ایک کا نصاب علیحدہ ہے، پرائیویٹ کے علیحدہ ہے نا۔ ہمارا جو ہے جامع ہے، پوری کائنات کے لیے ہے علم، جامع اور کامل۔ ارے ناقص اور جزوی کو علم نہیں کہا جاتا مسلمانوں، جامع اور کامل کہا جاتا ہے۔ ناقص اور جزوی کو قانون نہیں کہا جاتا، قانون جامع اور کامل ہے۔ جامع قانون کائنات کے لیے اور کامل جو بدل نہ سکے۔ یہ صرف اسلام ہے، اسلام کے بغیر کوئی قانون نہیں ہے۔ جو اس کو قانون سمجھتا ہے وہ بھی کافر ہے، کہ جزوی اور ناقص قانون نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں پھر دیکھو، یہ پروفیسر جاہل جنہیں تعلیم کا کوئی پتہ نہیں، ارے العلم الف لام آیا ہے، اطلبو العلم، العلم الف لام۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں الف لام کہاں آتا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ الف لام جہاں آتا ہے معرفہ بنتا ہے، نکرہ نہیں بنتا۔ معرفہ اسے کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا کوئی ثانی نہ ہو، صرف وہ واحد ایک ہے، اور نکرہ سب 30-32 علم ہے۔ اب کتاب سمجھا دوں، کتاب نکرہ ہے، کوئی کتاب۔ جب الکتاب کہو گے تو قرآن مجید بنے گا، پھر معرفہ بن جائے گا۔ ارے بے وقوف ہو بے ایمانو، تم نے اس کو علم بنا دیا۔ مسلمانوں، میں ایک سکول میں گیا، تمہیں ماسٹروں کی بے وقوفی سناؤں کہ جب استاد مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا یہ مذہب ہے امتیازی، مجھے کہنے لگا میرا پیر پروفیسر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کنجر پروفیسر نہیں بن سکتا؟ ایمان سے کہو، کنجری کا بیٹا نہیں بن سکتا، تھندار نہیں بن سکتا، ڈی ایس پی جج نہیں بن سکتا، جنرل کرنل نہیں بن سکتا؟ تو یہ کون سی امتیازی ڈگری ہے؟ یہ تو یہودی ڈگری ہے، سب کے لیے ایک ہے۔ کنجری کا بیٹا بھی بن سکتا ہے پروفیسر، ارے ماسٹر بھی بن سکتا ہے، یہودی کا بیٹا بھی بن سکتا ہے۔ تیری کمال کیا ہے؟ تو نکرہ ہو گیا۔ میں ایک سکول میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ ماسٹر بولے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی عالم کو زیارت کرنے آیا۔ ارے اٹھ کرے میرے ساتھ لڑتے تھے۔ میں نے کہا بے وقوف ہوں میں، کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں ہم تمہیں عالم نہ رکھتے ہیں، یہ سارے عالم بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا یار عجیب ہے، بہت تو تم نے دیوار کالی کر رکھی ہے، علم علم ہے اور تم جاہل ہو۔ ارے روز دفتر پر تو تمہارے عالم دیکھتے ہیں کہ بولے کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اندر والے علماء کی زیارت کرنا ایسے کرنا۔ ایمان سے کرو، علم کا فائل عالم ہے۔ میں نے کہا یہ باہر مٹا دو، قوم کے ساتھ دھوکھا نہ کرو۔ اگر وہ لکھا علم ہے تو تھندار بھی عالم ہے، پٹواری بھی عالم ہے، اور پھر سکھ بھی تمہارا عالم ہے، یہودی بھی عالم ہے۔ اگر یہی تعلیم ہے تو سب عالم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کوئی پروفیسر ماسٹر بیٹھا ہو اٹھ کر مجھے جواب دے، کوئی ادیب بیٹھا ہو، ارے تعلیم چھلکا ہے، تربیت مغز ہے۔ العلم ہو گیا، فرض عین ہو گیا العلم۔ دوسری ہے تعلیم، تحریری علم اور حساب کتاب کا، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے علم میں ہے، فرض کیوں؟ لیکن مقصد اللہ نے فرمایا جس طرح اللہ نے تمہیں لکھنا سکھایا دوسرے کو بھی لکھ دو۔ معلوم ہوا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اور فرض کفایہ یہ تعلیم کب بنے گی؟ سن لے،
ارے جب مقصد قوم ملک کی خدمت ہو، جب مقصد پیٹ ہو تو یہ ہنر بنے گا، پھر تعلیم بھی نہیں رہے گی۔ کوئی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کسی کا مقصد ہے قوم ملک کی خدمت؟ اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو فرض عین نہیں پڑتا فرض کفایہ پڑھے گا درندہ بن جائے گا۔ پھر تمہیں ولی کا شعر بھی سنا دوں، ولی والے ہو نا، نام یاد ولی والے بریلوی۔ مولانا روم صاحب دنیا کے ولی ہیں، سارے ولی اس کے نمکدار ہیں۔ مولانا روم صاحب کی بات کر رہا ہوں، عام ولی کی بات نہیں کر رہا، مثنوی شریف کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے بجوی خانت خبیث، فرمایا علم قرآن تفسیر ہے۔ اب علم یہ کیا ہے؟ وراثت میں آیا ہے۔ پھر ہم اللہ سے بھی پوچھ رہے یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو رسولوں کو جو بھیجا تعلیم امت کے لیے تو نے کون کون سا علم دیا؟ تو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا محبوب کو، اس نے صحابہ کو دیا، تابعی تبع تابعین، ایسے آیا ہے۔ معلوم ہوا علم قرآن سنت ہے، جس طرح مولانا اللہ نے بھی یہی فرمایا، ارے استاد اللہ ہے، نصاب قرآن ہے اور پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر جماعت صحابہ کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ استاد ہو یہودی پٹھو اور نصاب ہو رے بے باندھا رے رچے چٹو، پھر کیوں نہ بنے یہودی ٹٹو؟ مسلمانوں تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری شے ہے۔ بوڑھا بندہ ہوں، میں بھی سفر کر کے آیا ہوں، پتہ نہیں کئی حسرت سے میں لے کر جا رہا ہوں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری شے ہے۔ تعلیم چھلکا ہے، تربیت مغز ہے۔ تعلیم تربیت کے بغیر بیکار، علم عمل کے بغیر بیکار۔ تو ایمان سے کہو جو میں بادام توڑوں مغز رکھ لوں، جو چھلکا کھائے گا وہ بچے گا؟ ارے نہیں بچے گا۔ پھر اس چھلکے کو گندگی سے بھر دیا۔ ایمان سے میرا 70 سال سے تجربہ ہے، جو لڑکا پڑھ جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ارے تیری ہماری کہوں، میں اپنی بیٹیاں کہوں، ہماری بیٹیاں سکول میں جا رہی ہیں، وہی تربیت نہیں ہے، وہ بھی چھلکا گندگی کی طرح کھا رہی ہیں۔ جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے وہاں لڑکی کہاں بچے گی؟ مسلمان روکھی سوکھی کھا لے، دین تیرے گھر کا نہیں ہے۔ جب تک غیر یا منیری نے لکھا اخیر صدی میں 1000 میں 1 مومن ہوگا، 999 منافق ہوں گے۔ جب 13ویں صدی لگی مارے شریف والے رو پڑے، عرض کی کیوں روتے ہو؟ فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا۔ ایمان کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں۔ وہ 13ویں صدی، اب 14ویں اور 15ویں۔ آپ نے خلیفے کو بھیجا بستی میں، پوچھا کیا کیفیت تھی؟ فرمایا بستی تو ساری کلمے گو تھی، مومن چھی تھے۔ اس وقت کی 13ویں صدی کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان ایمان نصیب کر، غیرت اور ایمان کے۔ اب مجھے پتا لگتا ہے کہ 999 کیسے منافق ہیں کہ جب غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے یہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اس نے ہماری غیرت نکال لی، ایمان خود بخود چلا گیا۔ روکھی سوکھی کھا لے، ارے دی بہن کو گھر بٹھا۔ دی بہن کی عزت کا کوئی قیمت نہیں ہے مسلمان کی عزت کی۔ محمد بخش بول پڑے گڑھی والے، ولیوں والے سن لو، آپ بولتے ہیں بے غیرت کی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا، بے غیرتی دے مرغے نالو سانگ سروں دا چنگا۔ ایک بات، دوسری بات، امتیازی مذہب، حضرت صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، سردار صاحب، مولانا، میاں صاحب، چور، ڈاکو، کنجر، بدماش، سکھ، یہودی، نصارہ، یہ اسلام علیحدہ کرتا ہے۔ حرام حلال ہر کا امتیاز اسلام دیتا ہے۔ آپ کنجر کو مولانا کہیں گے؟ کوئی کہتا ہے کہیں گے تو اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت صاحب کہیں گے، سردار صاحب دلے کو کہیں گے، سکھ کو کہیں گے مولانا حضرت صاحب؟ نہیں کہیں گے۔ اس نے مسلمانوں مرد کے امتیازی حیثیت ختم کی، مرد کے لیے نکالا ہے سر۔ میں نے ایمان سے چھوٹے کنجروں کو بڑے کنجر کو سر کہتے سنا۔ یہودی، نصارہ، دلہ، بغیرہ، سر جس کو بھی کہہ دو سر کہہ دو، یہ انگریزی الفاظ ہے۔ جس طرح پروفیسر کنجری کا بیٹا بن سکتا ہے، ارے سر کنجری کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انگریزی نام ہے، اس میں حرام حلال کوئی نہیں ہے۔ وہ غیر امتیازی مذہب ہے، ہم نے اسے پکڑ لیا، امتیازی مذہب کو چھوڑ دیا۔
سر کا میں معنی کرتا ہوں دلہ بے غیرت، جسے نہ بیٹی کی غیرت ہو نہ دین کی، ایمان سے آپ چاہیں مجھ سے ناراض ہو مسلمان. پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی. آپ کوئی بیٹھا ہو بوڑھا اس سے پوچھیں، ارے مائیں خواتین لکھی جاتی تھی، خاتون جنت سے تعلق تھا. اسے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ ہمارا کنجری کا نام اور مسلمان کی بیٹی کا نام خاتون ہو. اس نے ہمارے اب نکالا ملک میں لیڈیز. ارے خاتون جنت سے تعلق کٹ گیا، لیڈی ڈائنر سے بنا دیا. ارے یہودن دنیا کی جس کا 1 لاکھ دوست ہے، بے حیا سور کھاونی بھی لیڈی ہو گئی، کنجری بھی لیڈی ہو گئی، سکھڑی مجوسن بھی لیڈی ہو گئی، اور تیری ہماری دھی بہن بھی لیڈی ہو گئی. جائیں گے نا لیڈیز سیٹ آئے گی لعنت لیڈیز پر. اور تو اپنی بولی بول. میں کہتا ہوں بزرگ فرماتے تھے اپنی بولی بول. میں نے کہا اپنی بولی تو بولتے ہیں، یہ کیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوف دوسروں کی بولی بولیں گے. ہم نے کہا انگریز نے کیوں اونچا نام دے دیا. ارے مسلمان وہ تھے یا ان کی فکر دنیا پر حاوی تھی. آج ہم ہیں کہ دنیا کی فکر ہم پر حاوی ہے. فکری تصور دے رہا ہوں، مان نہ مان تیری مرضی. لیڈیز ایسا گندا نام ہے جو کنجری پر بھی آ سکتا ہے، یہود مجوسن پر بھی آ سکتا ہے. اور دین کی بات کرو، سال موزے سے باہر نہیں جاتی. انہوں نے وہی لیڈیز کہا. ارے جنگلوں میں بھی لیڈیز بن گیا. ابو ڈیڈی، ابو کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ڈیڈی. اور ماں کیا ہے؟ لیڈی. پھر اولاد کیسی ہوگی؟ ٹیڈی. اولاد کیسی ہوگی؟ ٹیڈی. چھوٹے چھوٹے قمیص والے. وہ انکان قمیص قرآن سے جو تعلق کٹ گیا، یہودی کے پیچھے لگا دیا تیرا بیٹا. تو نے روکا. ارے جب بیٹا ٹیڈی ہوگا تو بیٹی میری بھی ٹیڈی بن جائے گی، وہ بھی 1 گز کی سلوار پہن کر باہر نکلے گی. اور خدا نے لعنت کیا کی ہے کہ نہ ہماری عورتیں بیٹیاں عورتوں میں شمار ہیں، ہم بے وقوفی سوار ہے، ہم پر کفر سوار ہے، نہ ہمارے لڑکے جوانوں میں شمار ہیں. 30-35 کے آگے نہیں جائیں گے. پھر ڈیٹنگ ہو رہی ہے، ٹی وی میں آتا ہے جی وہ لڑکی ایک بھیجتے ہیں نا مراد بے وقوف، ہاں بھی کیا کر رہی ہو؟ کہتے ہیں میں ڈیٹنگ کر رہی ہوں، یعنی میں کھاتی پیتی نہیں ہوں، ڈیٹنگ ہو رہی ہے. وہ شیر آگے دبلی مری. اور اخبار میں ایک لڑکی ڈیٹنگ کر رہی تھی، پتلی ہو گئی، شادی ہو گئی، پھر اس کو جو بچہ ہوا، بچہ گرنے لگ گیا تو لیڈی ڈاکٹر کے پیچھے آ گیا. اس نے کہا یہ تو کمزور ہے، بچہ گر جائے گا، اسے طاقت کے ٹیکے لگاؤ. ارے کیسا یہودی نے ڈھس دیا. ایمان سے سانپ کا دھسا بچتا ہے، یہودی کا دھسا نہیں بچتا. سماٹ ہو رہا ہے، ہر شہر میں پارکیں بن رہی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ سماٹ ہو رہا ہے. اور نامراد پہلے تو تم عورتوں میں شمار نہیں ہو. ایمان سے لڑکیاں ہماری مرغیاں ہیں اور لڑکے ہمارے مرغے ہیں. یہ لڑکی طرح کوئی جوان نہیں ہے، خدا کی لعنت پڑی ہوئی ہے. پھر چھوٹا قمیص دیکھو، جس کو دیکھو وہ چھوٹا قمیص. باپ نہیں روکتا کہ لعنت یہ تو کہاں سے انکان قمیص ہو کدا من دوبرن، دونوں دوبر چھپ گئے ہمارے قمیص. اس نے کہا یہ دونوں نہ بینڈ پتلون قمیص بیچ میں ڈالو، پوری امت مسلمان کٹھے ہو. دعوت دیتا ہوں $ارباں خرچ کرو تاکہ اس یہودی کو سلوار پہنا کر آؤ، مجھے قتل کر دینا. یہ بغیرت ہم ہیں. کیا وہ اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑتا؟ ہم اپنے رسول کی تہذیب کو چھوڑ کر تمہارا بیٹا بیٹی اس کے ساتھ جہاں دیکھو اب یہ لباس عام ہو گیا ہے. یہ ہے الماری قمیص، وہ ہے شوکیس. ارے شوکیس سودے کو تو ڈھانپ دیتا ہے، سودا باہر سے نظر آتا ہے. کیسی بے حیائی آ گئی کہ 4 گز کی سلوار 2 گز آپ 1 گز کی آ گئی. لاہور میں اب یہاں زپ لگی ہوئی ہے. اور ایمان سے میں دیکھتا ہوں، میں روز جاتا ہوں کہ اب تو 30 سال کے آگے نہیں جائے گی. مرے تو شادی کے قابل بھی نہیں ہے. تیری عقل کہاں ماری گئی؟ ایمان خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. کوئی لڑکا اب جوانوں میں شمار نہیں ہے. لکھتے ہیں بھیڑ مرے گی 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے. ارے مسلمان مثبت اثرات بھی ماحول کو دیکھتا ہے، منفی پہ دیکھتا ہے. منافق مثبت دیکھتا ہے، منفی نہیں دیکھتا. موجودہ ماحول کو تو دیکھ رہا ہے، بجلیاں ہیں، پنکھے ہیں، بسیں ہیں، ادھر نہیں دیکھتا. کینسر ہے، شوگر ہے، دل کے دورے. سن 50 میں ٹی بی والوں کو دیکھنے سے کہتے کیسے ہوتا ہے. یہ 75 کے بعد شوگر آئی اور 85-90 کے بعد کینسر آیا. دل کے دورے، ایسی بیماریاں جتنے ڈاکٹر بڑھتے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ سننا کا ہے دوا.
میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کی بات نہ سنو، سنت گواہ ہے، گواہ سنت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم گیا، یا رسول اللہ میں مہینہ بیٹھا رہا، کوئی بیمار نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا یہاں لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم بیماریوں سے جان نہیں چھوٹتی جب تک ہم سنت نہیں اپنائیں گے۔ کوئی بیماری سے چاہے چپے چپے پر آپ ڈاکٹر بٹھا دیں، یہ ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ بیماری ہماری، کیونکہ جب بے حیائی آتے اوپر سے وبائی ہیں، یہ بیماری نہیں ہے، یہ وبائی ہیں، خدا کا عذاب ہے۔ تیسرا اللہ نے فرمایا ان تمسسکم، آخری بات، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے، مگر ہم اللہ ومن اصدق من اللہ کی لارے، جس نے پیدا کیا وہ سچ کہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس جیسا کوئی جان سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے، تمہاری ترقی کافروں کی بربادی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں مصیبتیں پہنچے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہاری بربادی ان کی آبادی، اور تمہاری آبادی ان کی بربادی، سمجھ گئے؟ نوے ارب ڈالر آ گیا، کیا وہ اپنی بربادی چاہتا ہے؟ اور بچوں ہمارے کو قطرے پلا رہے ہیں۔ اے مسلمان، مسلمانیت جو نہ رہی، ارے سب کو پولیو ہے، سب کو پولیو کا جراثیم ہے، یہ کہاں؟ اب مجھے ایک کہنے لگا جی اگر جراثیم، میں نے نہیں پلاتا کبھی، میں نے میرے ساتھ بہت پشتی ہوئی، میں نے کبھی نہیں پلائے۔ کہتا ہے جی جراثیم پھیل جائیں گے ان کے، جو پاخانہ کرتے ہیں۔ میں کہ نگاہ بے وقوف، تو بد عقل ہے، اگر تم میں عقل ہوتا تم ہمارے حاکموں میں، یہ مووی بنائی جا رہی ہے، موزے میں 10 ڈاکے لگ رہے ہیں، بسوں پر مووی بنائی جا رہی ہے پاسنجروں کی۔ دیکھو مووی بنانے سے ایمان سے ڈاکے ختم ہوتے ہیں۔ ارے ان کو کہو ڈاکو آئے ہوئے ہیں تو نہیں جاتے، پاسنجروں شریفوں کی مووی بن رہی ہے، آپ بھی جہنم میں، ہمیں بھی جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ دین اخبار، قرآن کی بات تو نہیں مانیں گے، تو میں اخبار کی بات بھی سنا دوں، میرے پاس رکھا ہے، اگر کوئی آئے تو میں دے دوں گا وہ اخبار کا فوٹو۔ دن اخبار 24 اگست، اور شہر میں بیٹھنے والے ہو، اخبار خبر غلط نہیں دیتا، اگر دے تو اس پر کیس ہو جاتا ہے، اگر دوسرے دن غلط خبر بھی دے دوسرے دن تردید کرتا ہے۔ میں محض جنگل میں بیٹھتا ہوں، پینڈو ہوں، آپ شہری ہیں، اتنا بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس نے 24 اگست کو نشاندہی کی ہے، عالمی ادارہ محکمہ سیاحت، سمجھنا غور سے، اقوام متحدہ میں جو پاکستان کی طرف سے نمائندہ رہتا ہے، اس نے خط لکھا ہے وفاقی حکومت کو، اخبار نے پورا خط لکھا، خبردار امریکہ برطانیہ پولیو کے آڑ میں مسلمانوں کو کیمیکل اور زہریلے قطرے پلا رہے ہیں، یہ ویکسین ختم کر دو۔ اخبار میرے پاس آئے، ان کو کہو اخبار کو پکڑو، اخبار والے کو، اگر غلط ہے تو کیس کرو۔ کیوں اس نے لکھا ہے یہ انہوں نے اس سے کیا، اس نے خط دکھا دیا اس کا کہ جب تک ثبوت نہ ہو یہ کچھ نہیں کرتے مسلمان۔ سب کو پولیو، یار خدا کا بھروسہ کر، پولیو ہو جائے تو اور بیماریاں، کینسر شوگر اور بیماریاں لگ جائیں، خدا کا بھروسہ کرو یار، ایمان سے کوئی بیماری نہیں آئے گی پولیو کو۔ میں نے کہا یار دیکھو بے وقوف، اگر میں قطرے نہیں پلاتا اس کے جراثیم تجھے ہیں پتہ ہے، یہ جراثیم نہ ہوں، لیکن جو فٹ پاتھ پر سینکڑے بچے پھر رہے ہیں ان کے تو جراثیم میں شک نہیں ہے، پولیو والے ایمان سے وہ پھر رہے ہیں، کیسے بے وقوف ہمارے ہاتھ میں۔ ہزاروں لڑکے فٹ پاتھ پر پھر رہے ہیں، کیا وہ پیشاب نہیں کرتے، پاخانہ نہیں کرتے، تو ان کے جراثیم نہیں پھیلیں گے؟ ایمان سے کہو بھائی، پھیلیں گے نہیں پھیلیں گے؟ جن کو لگا ہوا ہے پولیو ان کے جراثیم، پہلے تو ان کو ختم کرو، مارو، پھر ہمارے بچوں کو قطرے پلاؤ۔ ایسے کیا، نیچے سر کر دیا۔ میں نے کہا تو جیسے مجھے فوجی کہہ رہا ہے جی میں نے کہا تم ہماری حکومت جو ہے وہ دہشت گرد بھی ہے اور دہشت گردوں کی ساتھی بھی ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ ایمان سے کہو مسلمانوں، کوئی بندہ دہشت گرد نہیں، یہ کہتے ہیں مولوی دہشت گرد ہے، میں کہتا ہوں کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے۔ ایک طرف 10 بندے کھڑے ہیں خالی ہاتھ، ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے، دہشت کس کی پڑے گی؟ کلاشن کوپ والے کی۔
سمجھ آئی نہیں آئی؟ وہ نہ بولو گے تو میں کہوں گا سمجھ نہیں آئی. کلاشن کوپ والے کی دہشت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اگر کلاشن کوپ چھین لو اس کی دہشت رہے گی؟ معلوم ہوا دہشت گردی اسلحے میں ہے، بندے میں نہیں ہے. اور سن لے، میں نے کہا تم دہشت گرد کے مددگار بھی ہو اور دہشت گرد کے دوست بھی ہو. کلاشن کوپ والا دہشت گرد ہے، تیرے پاس میزائل ایٹم رکھے ہیں جو تو قوم کا خون نوچ رہا ہے درندوں کی طرح، تو بڑا دہشت گرد تو ہے. اور سن لو، جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلحہ ہے وہ دنیا کا زیادہ دہشت گرد ہے. تو مجھے کہنے دو کہ امریکہ اس وقت دنیا کا زیادہ دہشت گرد ہے، تو ہماری حکومت اس کے ساتھ ہے نہیں ساتھ؟ باقی مسلمانوں، یہ جو کہتے ہیں نا مولوی خراب ہیں، ہمارا اپنا عقل تو نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں مولوی خراب ہے، جس طرح یہودی کہہ دے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہودی اگر مولوی 100 بھی صحیح ہو جائے ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتا. ایمان سے کہو کرا سکتا ہے بھائی؟ اگر کوئی کہے کرا سکتا ہے، 100 مولوی اکٹھا ہو ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا. ایک سندار صحیح ہو جائے علاقے کو راحت دے دے گا. دے دے گا نہیں دے دے گا؟ اس نے کہا مولوی کو خراب کہو. ارے الناس اولی دین ملوکہم کہا گیا، الناس اولی دین مولویہم کہا گیا. ایمان سے کہو، اس کو خراب نہ کہو، شاید وہ راحت ہی دے دے. جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں، کیونکہ حکومت ہماری بزدل ہے. بزدل سے کہتے ہیں جو کمزور پر طاقت آزمائے. حکومت ہماری ہم پر چڑھی ہوئے ہے، ہم مولوی پر چڑھے ہوئے ہیں. ہم بھی بہادر ہیں، وہ بھی بہادر ہیں. حاکم کے بیروں سلطنت مروب نہ باشد. فرمایا حاکم وہ ہے کہ اپنے ملک کے باہر اس کا کسی کا روپ اس پر نہ ہو. تو میں سکول والے کا میں نے ایک مرثیہ بنایا کہ قوم کو لوٹو دام کماؤ، ظلم کرو اور حرام کو کھاؤ، رام رام کرو اور جان کو بچاؤ. یہ ہے ہماری مسلمانوں. نہ یہ تعلیم ہے، نہ یہ علم ہے، یہ ظلم ہے جو ہمارے بچوں کو برباد کر کے. اور میں یہ بھی آپ کو بات کر جاؤں، یہ کان سن کر کھول کر سن لو، تمہارے بچے جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اب یہ حاکم نہیں لگ سکتے کہ جب باطل انتہا کو ہو یا عذاب آتا ہے یا ہدایت آتا ہے. اور تبلیغ سے صرف کفر اور اسلام علیحدہ ہوتا ہے. مسلمان